بلا تمہید ملتمس ہوں استاذ العلماء حضرت علامہ مولانا مفتی انصر القادری صاحب سے کہ آپ مائک پہ تشریف لائیں اور آج کی محفل کے حوالے سے خصوصی انشاءاللہ میسج دیں گے۔ حضرت علامہ مولانا مفتی انصر القادری صاحب استقبال کیجئے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، نعرہ تکبیر، دوستوں پرامو بہت بڑا اشنا چاہیے مدینہ پاک بہت جانا چاہیے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، سرکار کی آمد، مختار کی آمد، صالح کی آمد، نعرہ تحقیق۔ ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الله رب محمد صلى عليه وسلم نحن عباد محمد صلى عليه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله یا رسول اللہ، یا رسول اللہ۔ معزز و محترم مشائخ و علماء اسلام و معزز و محترم حاضرین و سامعین، آج کی یہ پروقار تقریب اس مبارک اور مقدس مہینے کی مناسبت سے حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم خلیفۃ اللہ الاعظم حبیب کبریاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ علیہ تحیت و ثنا کی
ولادت باسعادت کی خوشی کے سلسلے میں بطور شکرانہ انعقاد پذیر ہے. جس طرح کے احساسات و جذبات کے ساتھ آپ تشریف فرما ہیں، بالکل اسی طرح کے احساسات، جذبات اور اسی سے ملتے جلتے جذبات و نظریات، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر عقیدت و محبت کے ساتھ مجھے بھی حاضری کا شرف و اعزاز حاصل ہو رہا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو شرف قبولیت سے مال فرمائے اور ہمارے گناہوں کا کفارہ بنائے. عشاء کی نماز سے متصل آج کا یہ پروگرام بڑی آب و تاب سے جاری ہے. جو وقت گزرتا جا رہا ہے اس کا حسن بڑھتا ہی جا رہا ہے. بہت خوبصورت انداز کے ساتھ بارگاہ رسالت میں ہدایات پیش کیے گئے اور اللہ کے کرم سے میری گزارش کے بعد بھی بہت خوبصورت اور بڑے پرسوز لہجے میں بارگاہ رسالت میں نذرانہ عقیدت پیش کیا جائے گا. آج کی تقریب کے روح رواں اور ہم سب کے میزبان مکرم فخر السادات، پیکر اخلاص و محبت، کشتہ عشق مصطفیٰ، محترم المقام حضرت صاحبزادہ سید کمال حیدر شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ. آپ ملاحظہ فرما رہے ہیں ہمارے اسٹیج پر اہل سنت کے نامور علماء، محققین، اساتذہ، شیوخ، خطباء، علماء، حفاظ، قراء بڑی کثرت کے ساتھ جلوہ فرما ہے. سرزمین پاکستان کے بلکہ پوری دنیا کے نامور ثناخوان محترم المقام حضرت سید الطاف حسین شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم العالیہ والقدسیہ وہ بھی موجود ہیں، اور آپ کے اس شہر کے خطیب اعلیٰ خطیب الاسلام حضرت علامہ مولانا قاری محمد عبد الرؤوف صاحب نقشبندی مجددی دامت برکاتہم العالیہ وہ بھی تشریف فرما ہے. دیگر حضرات بھی ہیں. مجھے شاہ صاحب نے ہنگامی طور پر یہاں حاضر ہونے کا حکم صادر فرمایا. جب سے میں بیٹھا ہوں مجھے بہت لطف آیا ہے اور میں بہت محظوظ ہوا. حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد کی مجلس یہ اول سے لے کر آخر تک عبادت ہے، اور جو افراد میلاد کی مجلس میں شرکت فرماتے ہیں
یہ مجلس ان کے گناہوں کا کفارہ ہے، بلکہ صحیح بات یہ ہے کہ جو شخص بھی میلاد مصطفیٰ کی مجلس میں حاضر ہوتا ہے وہ اس قدر اونچا مرتبہ رکھتا ہے کہ خود رب ذوالجلال بھی اس پر فخر فرماتا ہے۔ بڑی مشہور اور معروف حدیث ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، ذکر الانبیاء من العبادات و ذکر الصالحین کفارات۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبیوں کا ذکر عبادت ہے اور نیک لوگوں کا ذکر عبادت بھی ہے اور گناہوں کا کفارہ بھی ہے۔ جب سارے نبیوں کا ذکر عبادت ہو تو نبیوں کے سردار کا ذکر عبادت کی، جب نیک لوگوں کا تذکرہ گناہوں کا کفارہ ہو تو جس کے صدقے سے سارے زمانے کو نیکی ملی ہے اس کا ذکر گناہوں کا کفارہ کیا۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر کا حال یہ ہے، مشہور و معروف حدیث ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھ سے میرے رب نے وعدہ کیا ہے، یا محمد قد جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک ذکرنی۔ اے محبوب، میں نے تیرے ذکر کو تیرا ذکر نہیں رہنے دیا، بلکہ میں نے تیرے ذکر کو اپنا ہی ذکر کر لیا ہے۔ اب جو کوئی تیرا ذکر کرے گا وہ حقیقت میں تیرے رب کا ذکر کر رہا ہے۔ معلوم ہوا کہ ذکر مصطفیٰ بیک وقت نعت نبی بھی ہے اور حمد خدا بھی ہے۔ بڑی مشہور اور معروف حدیث ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھ سے میرے رب نے فرمایا، یا محمد من ذکرنی وَلَمْ يَذْكُرْكَ فَلَيْسَ لَهُ فِي الْجَنَّةِ نَصِيبٌ۔ اے محبوب، جو شخص میرا ذکر تو کرے لیکن میرے ذکر کے ساتھ پھر تیرا ذکر نہ کرے، توجہ طلب ہے یہ بات، فرمایا اے محبوب جو شخص میرا ذکر تو کرے لیکن میرے ذکر کے ساتھ پھر تیرا ذکر نہ کرے، میں نے اس کے نصیب میں جنت کو رکھا ہی نہیں۔ معلوم ہوا کہ جو ذکر کرنے ہم آئے ہیں یہ رب ذوالجلال نے جنتیوں کے لیے خاص کیا، اور یہ ایسا ذکر ہے جس کے بغیر رب اپنا ذکر بھی قبول نہیں فرماتا۔ کوئی اللہ اللہ کہتا رہے جب تک محمد محمد کا وظیفہ شامل نہ کرے رب اپنا ذکر بھی قبول نہیں۔ اور جس ہستی کا ذکر کرنے آئے ہیں ان کی وجاہت بارگاہ رب ذوالجلال میں کیا ہے؟ بڑی مشہور اور معروف حدیث ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، مجھ سے میرے رب نے وعدہ فرمایا، یا محمد کل احد یطلب رضائی وَأَنَا أَطْلُبُ رِضَاءَكَ فِي الدَّارَيْنِ۔ اے محبوب، کائنات کا ذرہ ذرہ دونوں جہانوں میں میری رضا چاہتا ہے، لیکن میں کائنات کا رب ہو کر دونوں جہانوں میں تیری رضا چاہتا ہے، تیری رضا چاہتا ہے۔ قرآن مجید میں رب ذوالجلال کا فرمان ہے، وَلَسَوْفَ يُؤْتِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ۔ اے محبوب، ان قریب آپ کا رب آپ کو اتنا عطا کرے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں۔ آپ کا رب آپ کو اتنا دے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں۔ حدیث میں ہے جب یہ آیت کریمہ اتری صحابہ کرام نے بارگاہ رسالت میں عرض کیا، سرکار آپ کا رب آپ کو راضی کرے گا، آپ اس راز سے پردہ اٹھائیں کہ آپ اپنے رب سے کب راضی ہوں، کیسے راضی ہوں؟ جواب میں گل قدس کی پتیوں کو حرکت، سرکار نے رحمتوں کے پھول برسائے اور دل کا کشور فتح کر لینے والی آواز میں فرمایا، اذن لا ارضا
وَوَاحِدٌ مِّنْ أُمَّتِي فِي النَّارِ، اللہ کی قسم میں اپنے رب سے اس وقت تک راضی نہیں ہوں گا جب تک کہ میری امت کا آخری فرد بھی میری سفارش پر دوزخ سے نکال کے جنت میں داخل نہ کرے۔ اعلیٰ حضرت امام محمد رضا اسی کے پیش نظر کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضا محمد، خدا چاہتا ہے رضا محمد، جس کا ذکر کرنے کے لیے ہم آئے بیٹھے ہیں، جس نبی کا میلاد منانے کے لیے ہم آئے بیٹھے ہیں، ان کے مرتبے کا حال یہ ہے کہ ان کی رضا خود رب کو بھی مطلوب ہے، ان کی رضا رب چاہتا ہے، اور وہ رب سے کیا چاہتے ہیں کہ مولا میری ساری کی ساری امت بخشی جائے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے جھرمٹ میں خود اپنے میلاد کا تذکرہ کیا۔ بڑی مشہور اور معروف حدیث ہے جس کو صاحب مشکات نے حضرت ارباد بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت سے نقل فرمایا۔ حدیث کے الفاظ ہیں، آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي دِينَتِهِ وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ أَمْرِ أَنَا دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ وَبَشَارَةُ عِيسَىٰ وَرُؤْيَا أُمِّيَّ الَّتِي رَأَتْ حِينَ وَدَعَتْنِي قَدْ خَرَجَ لَهَا نُورٌ أَضَاءَ لَهَا مِنْهُ قُصُورُ الشَّامِ۔ جب حدیث پڑھی جاتی ہے نا تھوڑا اس کا اظہار کرتے ہیں کہ تاکہ اس کلام کو جو اس کی عظمت ہے اس کا اظہار ہو سکے۔ اس حدیث کے ساتھ بھی کوئی لطیفے جیسا سلوک کر جائے یا سرکار کے فرمان کے ساتھ بھی کوئی شعر جیسا سلوک کرے تو یہ اس کلام کی شان کے لائق ہے۔ کیونکہ بڑی بڑی ہستیاں تشریف فرمائے ہیں، میں ویسے ہی زبان کھولتے ہوئے ڈرتا ہوں، اور سادات پورے مجمع پہ جو ہے ان کا پہرا ہے، اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ بہت زیادہ جسارت کے ساتھ بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو میں عرض کروں گا کہ جب بھی حدیث مصطفیٰ پڑھی آپ نے دیکھا میں نے چھوٹی چھوٹی کتنی حدیثیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں اور جو ہمارے نظریے کو کس قدر صاف انداز کے ساتھ بیان کرتے ہیں، تو میں یہ عرض کروں گا کہ جب بھی حدیث مصطفیٰ پڑھی جائے شعر پڑھنا کوئی بری بات نہیں، شعر پڑھنا بھی اپنے دامن میں بڑا حسن ہے، اور یہ اللہ کی عطا کے بغیر ممکن نہیں، لیکن شعر تو شعر ہی ہوتا ہے۔ بڑی بڑی ہستیوں کو رب الجلال نے یہ مرتبہ دیا ہے کہ وہ اشعار ہیں۔ آپ کو معلوم ہے خود حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ عنہ شعر لکھتے ہیں، اور سید عالم خاتون جنت نے بھی شعر لکھے، خود حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے بھی شعر لکھے، خود حضور صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ نے شعر لکھے، لیکن بڑی بڑی ہستیوں نے اشعار کہے ہیں، اور حضرت حسان بن ثابت کا ان کے تو اشعار چار دانگ عالم میں مشہور ہیں۔ اجوت محمدا فعجبت عنہ وعند اللہ فی ذاک الجزاء، اجوت محمدا برا حنیفا رسول اللہ شیمتہ الوفاء فإن ابی ووالدتی وارضی وفی روایت فإن ابی ووالدہ وارضی لِإِرْضِ مُحَمَّدٍ مِّنْكُمْ بِقَاؤ۔ بلند آواز سے کہو نا سبحان اللہ۔ یہ حضرت حسان بن ثابت ہے اور وہ جو مشہور کلام ہے ان کا وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، دو طرح سے کہتے ہیں، احسن منک لم تر قط عینی، اس میں بھی حسن ہے، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي، توجہ ہے نا، غور فرماؤ نظر سبحان اللہ بھی بولو۔ میلاد کی مجلس ہوتی ہے نا، یہ سلوٹیں ڈالنے والی نہیں ہوتی، چہرے بنے رہے پتہ نہیں کیا،
کہ چہرہ مسکرائے تو پھر اور حسن بڑھ جاتا ہے. ویسے بھی آپ کو معلوم ہے اگر آپ سامنے بیٹھے اللہ نے کیسا حسن دیا تو چہرے پہ ذرا مسکراہٹ ہو تو حسن اور بڑھ جائے. ویسے بھی سرکار کا فرمان ہے تبسم کفی وجہ اخیک لک صدقہ. تیرے مسلمان بھائی کو دیکھ کر خالی مسکرا دینا اور کچھ دینا نہیں, جیب سے خرچ بھی نہیں کرنا, خالی دیکھ کے مسکرا دینا تیرے گناہوں کا کفارہ بن جائے گا. اب ہمارے پاس وہ انداز تو ہے نہیں جیسے آپ نے دیکھا کوئی کار صاحب نے پیش کیا اب چھا جائے پورے مجمع میں. یہ بے سنے بندے ہیں, تھوڑا سا آپ کے ساتھ کی ضرورت ہے. یہ بڑے بڑے پڑھنے والے شام سے پڑھا جا رہا ہے. اس لیے میں چاہتا ہوں کہ آپ کی طرح توجہ مجھے حاصل رہے, میں بھی 2-4 منٹ آپ کو سنا سکتا. حضور مولانا شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ کی شیر پڑھے, ردینا قسمت الجبار فینا لنا علم وللجہال مال لأن المال یفنی عن قریب. دو طرح پڑھے, لأن المال یفنا عن قریب, لأن المال یفنی عن قریب وأن العلم باق لا یزال. شیر بڑی بڑی ہستیوں نے کرے اور ان کے اندر ایک شیر بعض اوقات بندے کی طبیعت بدل جاتی ہے, بندے کی آخرت سنور جاتی ہے, اس پہ عمل پیرا ہو جاتا ہے. لیکن ایک ہستی کو رب ذوالجلال نے شیر کہنا نہیں سکھایا. ذرا غور فرمائیں گے آپ. میں زیادہ دیر تو سم خراشی کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتا ہوں. ویسے ذرا آپ کو دیکھ کے کیونکہ شاہ صاحب نے مجھے فرمایا 20-25 منٹ ٹائم ہونا چاہیے, تو میں بھی سمجھتا ہوں کہ زیادہ دیر تک آپ کو ستانا یہ کوئی اچھا فعل نہیں ہے. لیکن میں چاہتا ہوں 2-4 باتیں آپ سے ہو جائیں اور ہماری یہ جو ہے نا کہ تعلیم و تعلم تو تھوڑا سیکھنا سکھانا ہو. لذت ہو گئی آپ سنتے ہیں, ابھی اور بھی ہوگی. پھر میڈیٹیشن گیدرنگ بھی نہیں, یہ مراقبے کی محفل ہوتی, تسبیح کی, مسلجات کی, اوراد کی, بلکہ یہ جب گفتگو ہوتی ہے پھر اس کی طرف ہمتن گوش ہو جائے. ہمتن گوش ہونے کا مطلب ہوتا ہے پورا جسم کام کر جائے اور پھر ایک مسئلہ بھی سمجھ میں آ جائے تو حدیث میں فرمایا گیا 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے. 1000 رکعت نماز نفل پڑھنے ایک مسئلے کا صحیح حدیث ہے. اور فرمایا قرآن مجید کی ایک آیت کا مفہوم سمجھ لو, 100 رکعت نماز نفل پڑھنے سے زیادہ ثواب ہے. اس لیے ہماری گزارش ہے کہ جب کوئی بے سورہ بندہ بھی آئے تو پھر اس کی طرف بھی توجہ ہو جانی چاہیے. بات بڑھاتا نہیں. تو سرکار کو ایک ہی ہستی ہے روئے زمین پر جس کو رب ذوالجلال نے شیر کہنا نہیں سکھایا. کیوں نہیں سکھایا, کیا ہو گیا تھا؟ فرمایا وما علمناہ الشعر وما ينبغي له. ہم نے آپ کو شیر کہنا نہیں سکھایا کیونکہ آپ کی شان کے لائق. ذرا غور فرمائیں, ابھی توجہ نہیں حاصل ہوئی مجھے, پیچھے حضرات بیٹھے ہیں, ذرا غور کرو. ہمارے ہاں مسئلہ یہ ہے کہ توجہ کرنی ہی نہیں. کچھ بھی کر لو توجہ کی تو نام کی چیز ضرورت ہی نہیں نا. توجہ کرو گے سمجھ آئے گی نا. آپ اپنا کام ہی نہیں کسی کو دیتے, اپنی قوت سماعت کسی کے سپرد نہیں کرتے. توجہ ہے نا میری طرف. حضرت آپ بھی ذرا غور کریں نا. میں بھی چاہتا ہوں ذرا مہربانی ناراض نہیں ہونا, میں ویسے ذرا آپ سے پیار کرنے لگا. اگر آپ کسی کو اپنی سماعت ہی نہیں دیتے, کسی کی بات اس قابل ہی نہیں سمجھتے کہ سن لیں اس کو, تو پھر کیسے ممکن ہے کہ پھر اگلا مرحلہ آئے سمجھنے. سب سے پہلی بات یہ ہے کہ سنا جائے. یہ کفار کا نظریہ تھا, لا تسمعوا لهذا القرآن. یہ کفار کا نظریہ تھا کہ قرآن نہ سنے, نہ سنے. لا تسمعوا لهذا القرآن. اور کیا کرو, والغوا فیہ لعلکم تغلبون. جب قرآن پڑھتے ہیں تو تم شور کرو, باتیں کرو, بولو, اونچا اونچا بولو تاکہ تمہارا بولنا اس پہ غلبہ کر جائے. کیونکہ قرآن جس کے کان میں پڑ گیا پھر یہ نہیں ہو سکتا کہ قرآن پڑھے اور قسمت نہ بدلے.
تک اس کی طرف توجہ نہ دی گئی اتنی دیر تک یہ ڈاما ڈول کشتی کنارے لگنا تھوڑا مشکل دکھائی دی. یہ تو نہیں میں کہتا کہ یہ ناممکن ہو گئی ہے کیونکہ اس کشتی کے ناخدا خود محمد عربی ہیں. یہ کنارے لگے ہی لگے کہ تھوڑا سا ہم کو بھی ساتھ دینے کا حکم دیا گیا ہے. یہ جو اقبال کہتے ہیں نا گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا. بعض اوقات مدرسے بھی گلے گھونٹتے ہیں بندے کے. معلوم ہے کہ کچھ ایسی پرسنالیں بھی ہیں کچھ ایسے مکتب بھی ہیں بجائے بندے کے نالج کو بلڈ کرنے کے اس کا گلا دبا دیتے ہیں. اس لیے ذرا ہوش سے ہمیں بھی چلنا ہوگا. گلا تو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا کہاں سے آئے صدا کہیں مدرسہ تیرا گلا نہ گھونٹ دے. عزیزان گرامی قدر میں جو بات عرض کر رہا تھا یہ سرکار کی شان کے لائے وَمَا عَلَّمْنَاهُ الشِّعْرَ وَمَا يَنبَغِي لَهُ. اللہ نے فیصلہ کر دیا قرآن. اے محبوب ہم نے آپ کو شعر کہنا سکھایا ہی نہیں. اور کرو شعر کہنا نہیں سکھایا. کیوں کہ آپ کی شان کے لائے. اسے میں عرض کر سکتا ہوں اس کے پیچھے نظر کہ سب کا کلام اونچا ہے. سب کے کلام کی شان بڑی. سب کے فرمودات سونے کے پانی سے لکھنے کے قابل ہوئے بیٹھے. کیونکہ یہ ہستیاں جب بولتی ہیں تو ایسا لگتا ہے جیسے الہام ہوتا ہے. ابھی جو کلام آپ سنتے تھے دل بجت کر رہے جیسے الفاظ پروئے گئے. لیکن میں کہتا ہوں سب کا کلام ایک طرف. محمد عربی کے کلام سے کسی کا کیا مقابلہ ہوگا؟ کسی کا کیا مقابلہ ہوگا؟ اس لیے میں نے وہ حدیث پڑھی ایک مرتبہ پھر تلاوت کرنا چاہتا. یہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ میلاد ہے جو سرکار نے آپ پڑھا. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے جرمٹ میں فرمایا. کیا فرمایا؟ انی عند اللہ مکتوب خاتم النبیین وان آدم لمنجبل فی دینتہ وسأخبرکم بأول امری انا دعوت ابی ابراہیم وبشارت عیسیٰ ورؤیا امی التي رأت حین وضعتنی قد خرج لها نور اضاء لها منہ قصور الشام. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں اس وقت خاتم النبیین لکھا جا چکا تھا. نبی نہیں خاتم النبیین. اس لوگوں کا خیال ہے 40 سال کے بعد ہوئے. وہ فرماتے ہیں میں اس وقت لکھا جا چکا تھا. صرف نبی نہیں نبیوں کا خاتم. حضرت اہل سنت کی عقائد کی جو کتابیں یہ کتاب ہے خیالی. اس کا حاشیہ لکھا مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی نے. بڑے نامور عالم گزرے ہیں سرزمین پاکستان میں. اور یہ وہ شخص ہے جس نے حضور امام ربانی مجدد الفسانی شیخ احمد فاروقی سرہندی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سب سے پہلے فرمایا تو مجدد ہے. لکشمنی بیٹھو کوئی نہیں ہے. یہ بھی اقبال کے شعر کا بندہ ہے. اقبال خود بھی سرکار کی مدد کرتا ہے. حاضر ہوا میں شیخ مجدد کی لحد کہ وہ خاک کے زیر فلک ہے مطلع انوار. گردن نہ جھکی جس کی جہانگیر کے آگے. اللہ نے کیا جس کو بر وقت خبردار. وہ ہند میں سرمایہ ملت کا نگہباں جس کے نفس گرم سے ہے گرمی احرام. یہ بھی سیالکوٹ کے اور وہ مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی جس نے حضور مجدد الفسانی کا ہم سبق کتنا مرتبہ اس کا. اور سب سے پہلے اسی نے پہچانا. اس نے کہا مجدد ہے. سبحان اللہ. تو کون معلوم ہوتا ہے کہ آنکھیں سب کی ہوتی لیکن جو پردے کے پیچھے جان آتی ہے وہ اور ہی آنکھیں ہوتی ہیں جن کو رب ذوالجلال نے دل کی بینائی دی ہوتی ہے. وہ مولانا عبدالحکیم سیالکوٹی
وہ خیالی کے حاشیے پہ لکھتے ہیں سنت کا نظریہ کیا ہے، کہتے ہیں النبی نبی لو کان فی بطن امہ، کہ نبی کے بارے میں یہ نہ سوچ کہ کب ہوتا ہے کب نہیں ہوتا. ذرا مسئلہ سمجھیے، فرماتے ہیں یہ نہ سمجھ، یہ نہ سوچ، یہ نہ پوچھ کہ نبی کب نبی ہوتا ہے کب نہیں ہوتا. فرماتے ہیں جب ہوتا ہے پھر نبی ہی ہوتا ہے. میں سمجھا نہیں سکا ہوا. فرماتے ہیں جب ہوتا ہے پھر نبی ہی ہوتا ہے. کیا مطلب؟ کہتے ہیں ماں کے پیٹ میں ہو تب بھی نبی ہوتا ہے، ماں کی گود میں ہو تب بھی نبی ہوتا ہے، حلیمہ کی بکریاں چروائے تب بھی نبی ہوتا ہے، ابو بکر کے کندھوں میں سواری کرے تب بھی نبی ہوتا ہے، علی کی گود میں سر رکھ کر لیٹ جائے تب بھی نبی ہوتا ہے. نبی ہر حال میں نبی ہوتا ہے، نبی ہر حال میں نبی ہوتا ہے. تو سرکار فرماتے ہیں میں صرف نبی نہیں تھا، خاتم النبیین، میں نبی نہیں تھا، نبیوں کا خاتم تھا. بلند آواز سے کہو سبحان اللہ. میں سارے نبیوں کا خاتم تھا، سارے نبیوں کے آخر میں آنے والا پہلے دن لکھا جا چکا. کب لکھا گیا؟ اور میں کب لکھا گیا میرے رب کی بارگاہ میں؟ ان آدم لمنجدل فی دینتہ، اس وقت خاتم النبیین لکھا جا چکا تھا جب حضرت آدم کا خمیر کودا جا رہا تھا. حضرت آدم کا پانی مٹی ملا کے گاڑا تیار ہوتا تھا، میں نبی تھا. اس سے متصل ساتھ ایک حدیث لائے، اس کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مشہور حدیث امام ابو عیسیٰ ترمذی نے بھی نقل کی، امام احمد بن حنبل نے بھی نقل فرمائی، اور امام بخاری نے بھی اپنی تاریخ میں نقل فرمائی. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے سرکار سے پوچھا متى وجبت لکن نبوہ، آقا بتائیے آپ نبی کب بنے؟ سبحان اللہ فرمائے. یہ سوال ہوا ہے اور پیچھے لفظ ہے قالو، یہ اہل علم کو معلوم نہیں ہے. قال قوالا سے قوالا واو یا متحرک ما قبل مفتوح الف سے بدلا قالا ہو گیا. قال قالا یہ تسنیہ ہے، قالو یہ جمع ہے. حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پوچھنے والا کوئی ایک بندہ نہیں تھا، وہ تھے جن کے سامنے سرکار نے نبوت کا اعلان کیا تھا. کبھی توجہ ہو جاتی نا تو دل آپ کے پھر اس کے حسن سے مالا مال ہو جاتے. یہ حدیث ہے، پوچھنے وہ آئے تھے جن کے سامنے سرکار نے 40 سال کی عمر میں اعلان کیا تھا. وہ آئے تھے متى وجبت لک النبوہ، آقا اعلان تو آپ کرتے ہو، ہمارا نظریہ بنے اب نہیں ہو. ذرا اس رات سے بھی پردہ اٹھا دو کہ کب نبی بنے ہو، ہم کو پتا چلے. اعلان تو اب ہوتا ہے 40 سال کی عمر میں، ہم کو یہ بتاؤ بنے کب ہو. تو جواب میں سرکار نے فرمایا کنت نبیا وآدم بین الماء والطین، کنت نبیا وآدم بین الروح والجسد. میں اس وقت بھی نبی تھا جب حضرت آدم کا جسم الگ تھا، روح الگ تھی، حضرت آدم کی پانی الگ تھا، مٹی الگ تھی. میں اس وقت بھی نبی بنایا جاتا تھا. ادھر فرمایا اور ایک حدیث میں فرمایا کنت اول النبیین فی الخلق وآخرہم فی البعث. زمانے والوں سن لو، میں اپنی تخلیق کے اعتبار سے سارے نبیوں سے اول ہوں اور اپنی بعثت کے اعتبار سے سارے نبیوں سے آخر میں جلوہ فرما. میں اول بھی ہوں آخر بھی، بننے میں سب سے اول بنایا گیا ہوں، آنے میں سب سے آخر. اور یہاں فرمایا وَإِنَّ آدَمَ لَمُنْجَدِلٌ فِي دِينَتِهِ. آج کل مسئلہ ختم نبوت سرزمین پاکستان میں بڑے عروج پہ، آپ کو معلوم ہے اس پر نقب لگانے کی ناکام کوشش کی گئی، لیکن اللہ کے کرم سے، اللہ رب العزت کی عطا سے سرکار کے دیوانے جب تک ہیں محمد عربی کے ختم نبوت پر کوئی فرق نہیں آ سکتا، کوئی حرف نہیں. اور
اور جہاں تک ناموس مصطفیٰ کا مسئلہ ہے، یہ تو ہوا اور فضا بھی جانتی، یہ تو کائنات کا ذرہ ذرہ جانتا ہے کہ محمد عربی کے سارے غلام اپنا سب کچھ قربان کر سکتے ہیں ناموس مصطفیٰ پہ حرف نہیں۔ اور ہم کو تو سبق دے دیا گیا، وہ جو حضرت مولانا ظفر علی خان نے کہا حج اچھا، نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، یہ ارکان اسلام ہے۔ حج اچھا، نماز اچھی، روزہ اچھا، زکوٰۃ اچھی، مگر میں باوجود اس کے مسلمان ہو نہیں سکتا۔ میں جب تک کٹ کروں خواجہ بطحا کی عزت پر خدا شاہد ہے کہ کامل میرا ایمان۔ یہ ساری نمازیں، سارے روزے، حج، زکوٰۃ سب ایک طرف، محمد کی غلامی ایک طرف۔ ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے، چونکہ خانوادہ اہل بیت کے افراد بڑے موجود ہیں، تو میں یہ عرض کر دوں کہ سرکار کی ناموس تو اپنی جگہ ہے، جو سرکار کا خانوادہ ہے، حدیث میں فرمایا گیا جب تک ان کی محبت نہ ملے نہ نمازیں قبول ہوتی ہیں، نہ روزے قبول ہوتے ہیں، نہ حج قبول ہوتے ہیں۔ سنا دوں ایک لمحے کے لیے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، فرماتے لو ان رجلا صعد بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم مات وهو مبغض لآل محمد دخل النار۔ مطلب تو سمجھاؤں پھر سبحان اللہ کہو گے، پہلے ہی سبحان اللہ کہو نا تاکہ معلوم ہو جائے، حدیثوں پر بھی سبحان اللہ ہو جائے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس فرمان کو محدثین نے حدیث مرفوع کا درجہ دیا۔ وہ فرماتا اگر کوئی بندہ اللہ کی سچی محبت میں ڈوب جائے، اس محبت کے زیر اثر اس قدر متاثر ہو جائے کہ ہر شے سے بیگانہ ہو، ہر شے کو تاکہ نسیاں کے حوالے کرے، ہر شے کو پس پش ڈالے، رب کا ہو کر اس کی محبت میں غرق ہو کر اپنے شہر کو چھوڑے، اپنے وطن کو چھوڑے، اپنے رشتہ دار عزیز و اقارب کو چھوڑے، ہر شے سے ناطہ توڑ کر، منہ موڑ کر رب کے گھر خانہ کعبہ میں جا کے آباد ہو جائے اور مقام ابراہیم اور کسی ایک رکن کے درمیان اس کی ساری زندگی بیت جائے، فصلہ وصامہ، نمازیں پڑھتا رہے، روزے رکھتا رہے، خانہ کعبے کے طواف کرتا رہے، حجر اسود کے بوسے لیتا رہے، مقام ابراہیم پر سجدوں پہ سجدے کر کے سجدوں کے انبار لگائے، صف و مرمہ کی سعی کرے، اسی طرح نمازیں پڑھتے، روزے رکھتے، خانہ کعبے کے طواف کرتے، حجر اسود کے بوسے لیتے، اس کو موت آئے اور بوقت موت اس کے سینے میں اہل بیت کی محبت نہ ہو، اس کے سینے میں اہل بیت کی محبت نہ ہو، کوئی صورت اس کے جنت میں جانے کی باقی نہیں، ہر صورت میں وہ بندہ جہنم میں داخل کر دیا جائے۔ معلوم ہوا اہل بیت کی محبت کے بغیر پڑھی جانے والی نمازیں بیکار ہیں، رکھے جانے والے روزے بیکار ہیں، کیے جانے والے خانہ کعبے کے ہزاروں طواف اس کے منہ پہ مار دیے جائیں گے۔ اہل بیت کی محبت نہ ہو، نہ نمازیں قبول ہوتی ہیں، نہ روزے قبول ہوتے ہیں، نہ حج قبول ہوتے ہیں۔ جب سرکار کے خانوادے کا یہ حال ہے تو سرکار کی اپنی عظمت کا حال کیا ہے؟ میں کیسے سمجھا سکتا ہوں؟ وہ ایک جملہ ان سے بھی پوچھ لینا، امام اہل سنت امام محمد رضا سے، انہوں نے بھی اس کو حل کیا ہے۔ وہ فرماتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز۔ حضرت حضور مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ذکر آپ کو معلوم ہے عبادت ہے۔ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ کے لیے سرکار نے فرمایا ذکر علی عبادت۔ مجھے لطف نہیں آیا سبحان اللہ۔ یہ روایت حضرت عائشہ صدیقہ نے فرمائی مسند فردوس میں، کہ تو سرکار نے فرمایا ذکر علی عبادت
میں صدقے جاواں نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ حیدری علماء اہل سنت نعرہ غوثیہ لبیک 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 ہاتھ چکے لبیک 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 تاجدار ختم نبوت تاجدار ختم نبوت ایک حدیث مجھے یاد آتی ہے ان کی شان میں، چھوٹی سی سناؤں؟ دیکھو سرکار کا کرم کیا ہوا۔ حضور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ان اللہ تعالی جعل ذریت کل نبی فی صلبہ وجعل اللہ تبارک و تعالی ذریتی فی صلب علی ابن ابی طالب۔ کیا مطلب ہے؟ حضور فرماتے ہیں رب ذوالجلال نے ہر نبی کی اولاد اس نبی کی پشت میں رکھی، لیکن مجھے محمد عربی کی اولاد رب نے میری پشت کی بجائے میرے بھائی علی شیر خدا کی پشت میں رکھی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت امام محمد رضا نے اسی کے پیش نظر سرکار کو مبارکباد دی اور کہتے ہیں ہر نبی را ذریت در صلب اون ہذا انت نسل پاک مصطفیٰ از پشت تو برآمدہ۔ اور اس سے اوپر کہتے ہیں بنت احمد، شعر بڑے بڑوں نے لکھے لیکن اعلیٰ حضرت کا انداز بڑا نرالا ہے۔ کہتے ہیں بنت احمد رونق کاشانہ و باندوے تو گوشت و خونش بلحمش شی و شکر آمدہ۔ کہتے علی شیر خدا آپ کو مبارک ہو، ہمارے آقا کے جگر کا ٹکڑا، عظمت کا در نہاں، عفت کا گنج کرام، شہزادی کون و مکان، سیدۃ نساء اہل الجنہ، سیدۃ نساء العالمین، خاتون جنت زہرا بطول۔ وہ تو تیرے گھر کی رونق ہے، وہ تو تیری بیوی صاحبہ ہے، وہ تو تیرے بچوں کی امی جان ہے۔ ان کا گوشت آپ کے گوشت سے، آپ کا گوشت ان کے گوشت سے، ان کا خون آپ کے خون سے، آپ کا خون ان کے خون سے، جو باہم یکدگر ہوا ہے جیسے دودھ کے اندر شکر ملا کے ایک کر دی۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ دودھ میں شکر ملائی گئی ہو۔ یہ سنیوں کا مزاج ہے جو پیش کیا جا رہا ہے۔ اعلیٰ حضرت امام احمد رضا کہتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز۔ یہ نماز سرکار پر نہیں واری گئی، سرکار کی نیند پہ واری گئی۔ میں نہیں سمجھا سکا مزاج۔ اگر سرکار پہ واری جائے یہ بات اور ہے، ادھر وہ سرکار کی نماز میں وار رہے۔ اور آگے دیکھو پھر وہ پروانہ چراغ مصطفی، یار غار مصطفیٰ، یار مزار مصطفیٰ، مزار شناسہ نبوت، منبع جود و سخا، مرکز مہر وفا، پیکر صدق و صفا، محور تسلیم و رضا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ۔ اعلیٰ حضرت کہتے ہیں مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، صدیق بل کے غار میں جان ان پہ دے چکے۔ اگر جان مصطفیٰ پہ دیتے سمجھ آتی ہے بات، یہاں نہ نماز مصطفیٰ پہ نہ جان مصطفیٰ پہ، نماز بھی مصطفیٰ کی نیند کے لیے اور جان بھی مصطفیٰ کے حرام کے لیے۔ مولا علی نے واری تیری نیند پر نماز، وہ بھی اثر جو سب سے اعلیٰ خطر کی ہے۔ صدیق بل کے غار میں جان ان پہ دے چکے، اور حفظ جان تو جان فروز خرر کی ہے، پر تو نے ان کو جان انہیں پھیر دی نماز۔ اور وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر تھی، جو ان کے بس میں تھا وہ تو کر چکے تھے، پر وہ تو کر چکے تھے جو کرنی بشر کی ہے۔ ثابت ہوا کہ جملہ فرائض فروع ہیں، اصل الرسول بندگی استاد بڑھ۔ بلند آواز سے کہو سبحان اللہ۔
قربان کرنے کے لیے تیار بیٹھے ہیں. کوئی دھرنے میں آ کے بیٹھا ہو پھر بھی اس کا اپنا مرتبہ ہے, اور کوئی دھرنے میں نہ بیٹھا ہو پھر بھی وہ اپنا دل بچا نہیں سکتا, اس کا دل بھی ان کے ساتھ ہی لڑکتا ہوا دکھائے, ان کے ساتھ ہی لڑکتا ہے اس کا دل. میں حدیث سنا رہا تھا آپ کو, آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سنو میرا تعارف کیا ہے, وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ عَمْرِي, فرمایا اپنے اول امر ہونے کے بارے میں تجھ کو خبر دیتا ہوں. وَسَأُخْبِرُكُمْ بِأَوَّلِ عَمْرِي, آؤ میں بتاؤں میں کیا ہوں. فرمایا أَنَا دَعْوَةُ أَبِي إِبْرَاهِيمَ, میں اپنے باپ ابراہیم کی دعا ہوں. وَبَشَارَةُ عِیسیٰ, اپنے بھائی عیسیٰ علیہ اللہ کلمۃ اللہ کی بشارت ہوں. وَالرُّؤْیَا أُمِّی, اور اپنی ماں کا وہ رویا ہوں. عام طور پہ لوگ ڈریم دیکھتے حالت نیند میں, سرکار نے فرمایا میری ماں نے سوتے ہوئے نہیں دیکھا. فرمایا میری ماں ہے نا آمنہ, تو میری ماں نے یہ خواب سوتے ہوئے نہیں دیکھا, حالت بیداری میں دیکھا. کب دیکھا؟ حین وضعتنی, جب میری ماں نے مجھے جنا, جب میرا میلاد ہوا اس وقت میری ماں نے یہ ہو جانا. وہ کیا تھا؟ قد خرج لہا نورا اضاء لہا منہ قصور الشام, میری ماں سے نور ظاہر ہوا جس سے شام کے محلات بھی روشن. آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زبان سے خود اپنا میلاد سبحان اللہ. اور ایک موقع پہ 20 مقام پہ, اور پھر اگر وقت زیادہ نہ بیت گیا ہوتا میں حدیث پوری سناتا, اس کا آخری جملہ رکھتا ہوں. صحابہ اکرام مجمع لگا کے بیٹھے تھے, سنن نسائی میں جلد دوم میں 310 پہ, اخبرنا سوار بن عبداللہ قال وحدثنا مرحوم بن عبد العزیز عن نبی نعام عن نبی سعید الخدری قال قال معاویہ خرج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی حلقۃ یعنی اصحابی. تو بڑی لمبی حدیث, سرکار تشریف لائے رہے صحابہ کرام کو ذکر فکر میں بیٹھے دیکھا, تو میں کیوں بیٹھے ما جلسنا ندعو اللہ ونحمدہ ولا ما ہدانا لدینہ ومن علینا. سرکار دو کاموں کے لیے بیٹھے ہیں, ایک تو اللہ کی حمد کرنے آئے, اور دوسرا رب نے آپ کو بھیج کر ہم پہ جو کرم کیا ہے اس کا شکریہ ادا کرنے آئے بیٹھے. سرکار نے فرمایا قسم اٹھاؤ بھائی اسی کے لیے آئے. صحابہ نے اللہ ما اجلسنا الا ذلک, آقا اللہ کی قسم ہمارا مدعا میلاد کے سوا کچھ بھی نہیں ہے, اسی لیے آئے. اللہ کا حضور آقا کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم اٹھوائی, پھر فرمایا اس لیے نہیں اٹھائی کہ تمہیں جھوٹا جانا ہو. میں جانتا ہوں تمہاری زبان سچی, تمہارا دل سچا, تمہارا ظاہر سچا, تمہارا باطن سچا, تم اول و آخر ایک ہی ہو. تو میں قسم کیوں اٹھوائی؟ فرمایا میں ایک خاص بات بتانا چاہتا. فرمایا وہ کیا؟ آپ کا ایک انہو آتانی جبرائیل فاخبرنی ان اللہ عز و جل یباہی بکم الملائکہ. سرکار نے فرمایا ابھی جبرائیل آئے, مجھے خبر دی ہے یہ جو تیرے غلاموں نے محفل سجائی, تیرے غلام جو محفل سجا کے بیٹھے, اس پہ رب اتنا راضی ہو گیا تو اس نے فرشتے بلا لیے, اور فرشتے بلا کر ان محفل میں آنے والوں پر رب فخر کر رہا ہے, ناز کر رہا ہے. وہ بلا زیادہ دیر تک آپ کی سامہ خراشی کی ہے, جس کے لیے حضرت شاہ صاحب سے معافی کا طلبگار ہوں. دوران گفتگو مجھ سے کوئی غلطی ہوئی ہو اللہ سے معافی چاہتا ہوں, آپ لوگوں سے معافی چاہتا ہوں.
میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی جس عنوان سے، وہ بھی نظریہ ختم نبوت۔ انشاءاللہ کسی وقت اس پر ضرور گزارشات آپ کے سامنے پیش کریں گے کہ یہ مسئلہ کس قدر اہم ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمارا حامی و ناصر ہو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔